السلام علیکم فرسٹ ایئر. جی بیٹا، تقریباً سب بچے آج آنسر کر رہے تھے کہ ہم نے لیکچر سن لیا ہے اور ہمیں اس کی سمجھ بھی آ گئی ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن سمجھ واقعی آنی چاہیے. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو آپ دوبارہ پوچھو اس کو، کیونکہ اگر آپ آگے آگے چلتے جاؤ گے تو اور پیچھے سے یاد نہیں کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کا. ٹھیک ہے، ہم نے کل پڑھا تھا یہ تھا سامنے آپ کی چند چیزیں لچک کی پیمائش کے بعد کہ لچک منفی کیوں ہوتی ہے، اور پھر ہم نے لچک کی اقسام پڑھی تھیں تفصیل سے: قیمت لچک، آمدنی لچک اور متقاطع لچک. اور یہ تفاعلی مساوات ہے طلب کی، جس پہ بار بار بات ہوتی ہے. آج ہے جی کہ طلب کی لچک، جس کے ہم نے درجے پڑھے 5. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو یہ درجے لکھ کے دکھائے تھے. یہ سامنے آپ کے طلب میں تبدیلیاں آتی ہیں، درجات اس کے یہ سامنے تھے آپ کے. کل کے لیکچر میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ اب جب بھی آپ درجات لکھو گے تو یہ 5 لکھو گے. پیمائش کے طریقوں میں بھی ہمیں پتہ چلا تھا کہ کس طرح سے طلب کی پیمائش کی جاتی ہے، کیسے اس کو ہم نے دیکھنا ہے. طلب کی لچک کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کچھ اشیاء بہت زیادہ لچکدار ہوتی ہیں، کچھ کم، اور کچھ کی لچک اکائی کے برابر ہوتی ہے. یہ ایروز تھوڑے غلط ہو گئے تھے، یہ سامنے میں نے دوبارہ لکھ دیے. 3 ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں: بیسک نیڈز، بنیادی ضروریات، روٹی کپڑا عام کھانا. کمفرٹس، جو تھوڑی آسائشات ہوتی ہیں، مہنگی ہوں تو لوگ نہیں لیتے، سستی ہوں تو لینا شروع ہو جاتے ہیں. لگژریز، جو بہت تعیشات میں چلی جاتی ہیں، جو لوگ عام روٹین میں نہیں لیتے، سستی ہونے پہ بہت زیادہ لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ 3 ٹائپ کی چیزیں ہیں، تو ان کی لچک بھی ڈیفرنٹ ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی باتیں ہیں. اور کچھ کی جو ہے نیم البدل پیچھے پڑھا آپ نے، پھر آپ نے کمپلیمنٹس بھی پڑھے، جوائنٹلی ڈیمانڈ. تو یہ چیزیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ لچک کبھی زیادہ اور کبھی کم ہو جاتی ہے. یہ تمام اس کے پوائنٹس ہیں، دھیان سے دیکھو. بہت ایزی سی چیزیں ہیں. شے کی نوعیت، جو بھی بول دیا میں نے. بیسک نیڈز، گھر کے استعمال کی چیزیں. امیر اور غریب سب اس کو استعمال کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ کوئی بہت کم. لائک گھی، ٹھیک ہے، استعمال میں آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نارملی لوگ اپنی ضرورت کے مطابق لے رہے ہوتے ہیں. اس میں سے اگر آپ نمک نہ لکھیں تو نمک ہم ان میں لکھیں گے جو روٹین میں ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق لے رہا ہے. اس کی لچک عام طور پہ 0 ہوتی ہے. آٹا اور گھی وہ چیزیں ہیں جو قیمت کے ساتھ بدلتی ہیں، لیکن کم، کیونکہ ضروری چیزیں ہیں، چھوڑی نہیں جا سکتی، اور ایسی چیزیں ہیں جو بے انتہا استعمال نہیں کی جا سکتی. سو ان کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے. لیکن وہ چیزیں جن کو چھوڑا جا سکتا ہے وہ سستی ہونے پہ لوگ بہت زیادہ لیتے ہیں، ان کی طلب زیادہ لچکدار ہوتی ہے. ضیاع پذیر کا مطلب ہے ضائع ہو جانے والی وہ اشیاء جو جلدی جلدی خراب ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں. ان کو ایک مخصوص مقدار میں لینا ہوتا ہے. قیمت سستی ہو گئی تو ڈھیروں لے کے گھر نہیں رکھنا، ایک مخصوص مقدار میں لینا ہے. سو ان کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے. لیکن وہ اشیاء جو لے کے سٹور کی جا سکتی ہیں، ذخیرہ کی جا سکتی ہیں، سنبھالی جا سکتی ہیں، وہ بہت زیادہ لچکدار ہوتی ہیں. جو ہی سستی ہوں گی لوگ زیادہ لیں گے، اور اگر مہنگی ہو جائیں گی تو لوگ پاس پڑی چیزیں بھی بیچنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. قیمتوں کا معیار، یعنی اشیاء کی قیمت کے لحاظ سے ان کے کیٹیگریز بنائیں. تو یہ ضائع ہو جانے والی چیزیں تھیں، یہ ان کی نوعیت کے اعتبار سے تھی. یہ قیمتوں کے ساتھ انتہائی قیمتی اشیاء عام لوگ استعمال ہی نہیں کرتے، یا پھر بہت گھٹیا اشیاء، بہت ہی سستی معمولی سی چیزیں، وہ بھی عام لوگ استعمال نہیں کرتے. تو یہ دونوں چیزوں کی طلب کم لچکدار ہوتی ہے، اس پہ زیادہ اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، ان دونوں پہ. لیکن نارمل کموڈٹیز جو کہلاتی ہیں، جو عام زندگی میں ہر کوئی استعمال کرتا ہے، ان کی طلب کی لچک یا تو اکائی کے برابر ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. شے کا زائد استعمال،
اگر کوئی ایسی شے کی بات ہو رہی ہے جس کے بے شمار استعمالات ہیں لائک بجلی، تو اس کی طلب کی لچک زیادہ ہوگی، فوری طور پر مہنگی ہو جائے گی تو بہت سے کاموں میں استعمال چھوڑ دیں گے، لیکن اگر بجلی بہت سستی ہو جائے تو بے شمار کاموں میں، ایون کہ لوگ کوکنگ میں بھی، یعنی کھانے پکانے میں، چائے بنانے میں اور بہت سے کاموں میں استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ شے جس کا زائد ایک سے زیادہ استعمال ہوں اس کی لچک زیادہ ہوتی ہے۔ شے کا متبادل استعمال، یعنی اس شے کے بدلے میں اگر اور چیزیں موجود ہیں، جو ہم نے یہ مثال متقاطع لچک میں پڑھی تھی، تو ان کی بھی لچک زیادہ ہوتی ہے۔ گندم بہت مہنگی ہو جائے تو لوگ چاول استعمال کر لیں گے، چاول بہت مہنگے ہو جائیں تو لوگ گندم استعمال کر لیں گے، سو ان کی لچک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جن چیزوں کا کوئی متبادل موجود نہیں ہوتا، ان کو ہر صورت استعمال کرنا ہے، ان کی لچک اکائی سے کم ہوتی ہے، اور بعض اوقات لائک نمک 0 بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ ایسی اشیاء جن کا استعمال ملتوی کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ ضروری نہیں ہے، کسی خاص ضرورت کے تحت خریدی جاتی ہیں تو وہ سستی ہونے پر خریدی جائیں گی اور مہنگی ہونے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ دوبارہ جب کبھی استعمال میں آئیں تو سستی ہوں تو ان کو استعمال کر دیں۔ اسی طرح وہ چیزیں جو آپ کی عادت بن جاتی ہیں، آپ کو ہر صورت چاہیے، وہ کم لچکدار ہوتی ہیں، قیمت بڑھنے پہ بھی آپ لیتے رہتے ہیں، اور وہ چیزیں جو فیشن کا حصہ نہیں ہیں وہ زیادہ لچکدار ہیں، لوگ ان کو عام طور پہ پسند نہیں کرتے۔ پھر آگئی وہی مثال جیسے نمک مرچ اور اخبار بھی آ جائے گا اب اس میں، جو بجٹ میں ایک مخصوص مقدار میں آتے رہتے ہیں اور ان پر بہت زیادہ بجٹ خرچ نہیں ہوتا، ان کی لچک کم ہوتی ہے، ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ تبدیلی کتنی آ جائے گی، 2 روپے 5 روپے، تو وہ بہت کم چینج ہوتی ہیں۔ لیکن وہ اشیاء جن پر بجٹ کا بڑا حصہ لگ رہا ہو، لائک گھی، آٹا، دودھ، انڈے، بریڈ وغیرہ، اگر وہ مہنگی ہوں تو لوگ کم کر دیتے ہیں، اگر وہ سستی ہو جائیں یہ والی چیزیں تو لوگ ان کی مقدار بڑھا دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی کہ یہ مین اصل جو پوائنٹ ہے وہ وہی ہے کہ اشیاء کی نوعیت کیسی ہے، وہ بنیادی ضروریات ہیں، آسائشات ہیں، تعیشات ہیں، ضائع ہو جانے والی اشیاء ہیں، پائیدار اشیاء ہیں، وہ ہماری عادت بن چکی ہیں، ہم ان کا استعمال ملتوی نہیں کر سکتے، ان تمام چیزوں کی لچک اور ہوگی، اور ان کے الٹرنیٹ جو ہیں ان کی لچک اور ہوگی۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ لچک بڑھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلی بات تو خود صارفین کے لیے، کہ صارفین کو سمجھ آ جائے کہ کیا شے ملتوی ہو سکتی ہے اور کیا نہیں ہو سکتی۔ عام زندگی میں، معاشی زندگی میں وزیر مالیات، اب اس میں کچھ چیزیں آپ دیکھو، اجارہ دار، وزیر مالیات، حالانکہ یہ عام زندگی کے لفظ ہیں لیکن آپ کے لیے تو ہر چیز انوکھی ہو جاتی ہے، زر مبادلہ، مشترک پیداوار، تو آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے، یہ 2-3 چیپٹرز میں دوبارہ آئیں گے، تب تک آپ کو ان کی عادت ہو جائے گی۔ وزیر مالیات وہ ہوتا ہے جو ملک کا بجٹ بناتا ہے، فائنینس منسٹر، ٹھیک ہے، وزیر خزانہ ملک کا بجٹ بناتا ہے۔ بجٹ بناتے ہوئے اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اخراجات ملک میں پورے کرنے کے لیے آمدنی کہاں سے حاصل کرنی ہے۔ آمدنی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ٹیکس ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، اور جب ٹیکس چیزوں پہ لگتا ہے تو وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، ٹیکس قیمتوں پہ لگتا ہے تو وہ اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں۔ وزیر مالیات نے کیا کرنا ہے؟ ٹیکس لگاتے ہوئے اشیاء کی لچک کو دیکھنا ہے۔ اگر وہ زیادہ لچکدار اشیاء پر ٹیکس لگائے گا تو لوگ ان کو خریدنا بند کر دیں گے، اس کو ٹیکس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مہنگی ہونے پر لوگ ان کو نہیں خریدیں گے۔ لہٰذا عام طور پر آپ غور کرو ذرا اس بات پہ کہ بنیادی ضروریات پر، زندگی کی جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان پر ٹیکس زیادہ لگتا ہے، کپڑوں پر لگتا ہے، جوتوں پر لگتا ہے، عام استعمال کی جو آپ کے کاسمیٹکس ٹائپ ہیں،
جو آپ یوز کرتے ہو، شیمپو ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہیں اور اس طرح کی تمام چیزیں، میڈیسنز ہیں، ان پر ٹیکس لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کم لچکدار ہوتی ہیں. ان کی قیمتیں بڑھنے پر ان کی کوانٹٹی میں زیادہ چینج نہیں آتا. تو یہ کام وزیر خزانہ لچک کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے. لگژریز پر ٹیکس کم ہوتا ہے کیونکہ جو ہی ٹیکس لگے گا ان کی خرید بند ہو جائے گی. سیم یہی صورتحال آجر وہ ہیں جو اشیاء کو پیدا کرتے ہیں، کارخانہ دار ہیں. آجر کارخانہ دار ہیں. صنعت کار جس کی صنعت ہے، جس نے کارخانے بنائے ہوئے ہیں. ان کا دونوں کا مقصد منافع کمانا ہے، دونوں کا مقصد منافع کمانا ہے. تو منافع کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ان کا بھی مقصد کیا ہے کہ منافع کمانے کے لیے اشیاء کی قیمتیں بڑھائیں. اب یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کس شے کی قیمت بڑھائیں. جو شے وہ بنا رہے ہیں کارخانے میں، کیا وہ ایسی شے ہے کہ جس کی قیمت بڑھانے پر لوگ اس کو خریدنا بند کر دیں گے؟ تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا وہ شے کی لچک کو مد نظر رکھیں گے. اگر ان کی پیدا کردہ شے زیادہ لچکدار ہے تو وہ قیمتیں کم رکھیں گے تاکہ لوگ ان کو زیادہ خریدیں. اور اگر ان کی پیدا کردہ شے غیر لچکدار ہے، لوگوں نے ہر صورت لینی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اشیاء کی قیمتیں زیادہ رکھیں گے. اسی طرح یہی بات اجارہ دار، سیم ہے دونوں. ان کے ڈفرینس انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹرز میں آ جائے گا. یہ اجارہ دار مونوپولسٹ، وہ کارخانہ دار جس کو اپنی شے بنانے پر مکمل اختیار ہو اور اپنی شے کی قیمت بھی وہ خود طے کرے. اس کو گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا، کسی اتھارٹی کی طرف نہیں دیکھنا. ہوتا وہ بھی صنعت کار اور آجر ہی ہے، لیکن وہ اجارہ دار ہے اور پورا اختیار رکھتا ہے اس شے پر. پوری منڈی پر اس کا ہولڈ ہے، اس کا کوئی قریبی نیم البدل نہیں. فرض کر لیں کپڑے کی کوئی خاص قسم ہے، وہ صرف ایک کارخانے میں بنتی ہے، تو وہ کارخانہ اس کا اجارہ دار ہو جائے گا. تو وہ بھی بالکل اسی طرح لچک کو دیکھتے ہوئے قیمت کو طے کرے گا. دھیان سے میں بول رہی ہوں، آپ سن لیں اس کو. کیا کرے گا؟ وہ لچک کو دیکھتے ہوئے قیمت طے کرے گا. کم لچکدار اگر وہ شے ہے تو اس کی قیمت زیادہ رکھے گا، اور اگر وہ شے ایسی ہے جو کہ لچک زیادہ رکھتی ہے تو اس کی قیمت تھوڑی کم کر دے گا تاکہ لوگ اس کو زیادہ خریدیں. ذرائع نقل و حمل مطلب یہ جو ٹرانسپورٹ ہے، اس کے کرایوں کے لیے بھی طلب کو دیکھا جاتا ہے، لچک کو دیکھا جاتا ہے. کم مالیت کی اشیاء، ان کے کرائے زیادہ نہیں رکھے جاتے کیونکہ عام طور پر یہ چیزیں اپنے ہی ایریے میں خریدی اور بیچی جاتی ہیں. ان کے کرائے زیادہ رکھنے پر ان کا ادھر سے ادھر منتقل ہونا ختم ہو جائے گا. لوگوں کی مالی استطاعت کے مطابق کرائے ہوتے ہیں. امیروں کے لیے آپ نے دیکھا ہے بسوں کی نوعیت میں بھی فرق ہے، ایک ہی ریل گاڑی کے ڈبوں میں فرق ہے، ایک ہی ایئر پلین کے سیٹوں میں، اس کے کیبنس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا اس لیے ہے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق کرائے طے ہوتے ہیں. جو اشیاء اکٹھے پیدا ہوتی ہیں ان کو بھی لچک کے مطابق انالائز کیا جاتا ہے. گندم اور بوسا، یہ کیا ہے بوسا؟ مطلب جب گندم فصل ہے تو اس کی جب صفائی کر کے دانے الگ کیے جاتے ہیں تو اوپر سے جو بورا اترتا ہے وہ جانوروں کے استعمال میں آتا ہے. گندم کی لچک کم ہے، لوگوں کو چاہیے، لیکن بوسا کی لچک زیادہ ہے، سارے لوگوں کو نہیں چاہیے. یہ سستا ہوتا ہے اور یہ مہنگی ہوتی ہے. اسی طرح روئی، کاٹن اور بنولا اس کے سیڈ ہیں. تو روئی بہت مہنگی چیز ہے اور بنولا اس کے جو سیڈ ہیں وہ نسبتاً کم ہیں. زر مبادلہ، یہ صرف ٹرم یاد کر لیں، اس کو سمجھا نہیں رہی میں کہ زر مبادلہ کے حصول کے لیے اشیاء درآمد اور برآمد کی جاتی ہیں تو ان پر بھی ٹیکس لگائے جاتے ہیں. وہ ٹیکس بھی لچک کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنے کے بعد کہ لچک کیسی ہے، اس کے بعد طے کیا جاتا ہے کہ کون سی اشیاء برآمد ہوں گی، کون سی درآمد ہوں گی اور ان پر کتنی مقدار میں محصولات کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس، کتنی مقدار میں ٹیکس لگائے جائیں گے. اوورآل طلب کی لچک ملک کے معاشی نظام کو چلانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے. ملک کا ٹیکسوں کا نظام، ملک کا قیمتوں کا نظام، ملک کی درآمدی برآمدی پالیسی، یہ تمام چیزیں لچک کے مطابق طے کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یوں یہ آپ کا چیپٹر مکمل ہوا، طلب اور اس کی لچک. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ
آپ کو میں اس کے شارٹ کویسچنز پہ ایک نظر ڈلواؤں گی کہ شارٹ کویسچنز کیا ہیں، اور میں نے آپ کے 52 کویسچن بنائے ہوئے، یہ دیکھ لیں 52 کویسچن بنائے ہوئے، آپ نے ساتھ ساتھ سارے آپ کی کاپیز میں یہ 52 پورا سیریل نوٹس کی شکل میں، آنسر نہیں لکھنے، کویسچن 52 لکھنے ہیں آپ نے۔ یہ آپ کا جس دن ہوم ورک ہوگا وہ دن کون سا ہے آپ چیک کرو اپنے ٹائم ٹیبل میں، آئی تھنک کہ فرائیڈے ہے۔ یہ 52 کویسچن آپ کی کاپیوں پہ لکھے ہوئے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں اوکے، اللہ حافظ۔